हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे आज होने वाली एक अहम समाअत की। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की तोशाखाना रेफरेंस में बजरिया नुमाइंदा पेश होने की दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने साबिक वजीर आजम की जमानत पर सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने यह पूछा कि क्या नवाज शरीफ की वो जमानत खत्म हो चुकी है जो पहले दी थी। जस्टिस आमिर फारूक ने इसी दौरान रिमार्क्स दिए कि हमने पंजाब हुकूमत को कहा था कि जमानत तौसीक का मामला अब वो देखेगी। मुलजिम की इस अदालत की जानिब से दी जाने वाली जमानत गैर मुअस्सर हो चुकी है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने नवाज शरीफ के वकील से यह भी सवाल किया कि अगर आपकी जमानत कैंसिल है तो इस पर मुलजिम का स्टेटस क्या है। बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक तो मुलजिम इश्तिहारी हो चुका है। इस पर साबिक वजीर आजम के वकील ने बताया कि ऑर्डर की कॉपी इस वक्त उनके पास नहीं है, अगली समाअत पर वो पेश करेंगे। तो अदालत ने साबिक वजीर आजम की जमानत से मुतल्लिक रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत को 20 अगस्त तक मुलतवी कर दिया। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पंजाब हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी थी 25 फरवरी को, जिसमें लंदन में ज़ेरे इलाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जमानत में तौसी की दरखास्त से मुतल्लिक कुछ फैसला करना था, तमाम मेडिकल रिकॉर्ड्स का जायजा लेते हुए। तो उन्होंने तौसी को मनसूख कर दिया था, यानी उस कमेटी ने वो जो दरखास्त थी तौसी की उसको मुस्तरद कर दिया था। अब सवाल हमने आज कुछ यूँ रखा है अदालती रिमार्क्स और इस जो पंजाब हुकूमत का फैसला है उसको मद्देनजर रखते हुए कि क्या समझते हैं शरीफ का वतन वापस आना नागुज़ीर हो गया है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब, रीमा उमर साहिबा और मुनीफ फारूक साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं। ऑल्दो इसमें दो पहलू हैं, एक कानूनी नुक्ता और ऑब्वियसली सियासी फ्रंट पे भी, लेकिन कुछ कानूनी नुकात हैं जो मैं चाहती हूँ पहले हम बाबर सत्तार साहब से क्लियर कर लें। तो बाबर साहब आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। थोड़ा सा इबहम ये है कि एक जानिब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सवाल उठा रहा है और ये भी उन्होंने रेज़ किया है कि जी जो ECL से नाम निकाला गया या लंदन जाने की इजाज़त दी गई वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं, हमारे इल्म में नहीं लाया गया। लेकिन दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी नवाज शरीफ को बाहर जाने की। तो इस पर क्या लगता है आपको, मामला किस तरफ किस करवट ऊंट बैठेगा? देखिए, कोर्ट गालिबन ये डिटरमिन करने की कोशिश कर रही है कि एक पिटिशनर का लीगल स्टेटस क्या है। हमारा कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स फ्यूजिटिव हो, यानी कानून जब किसी को भी आप बेल पे एडमिट करते हैं तो वो एसेंशियली कोर्ट की कस्टडी में होता है। जब आप उन्हें छोड़ देते हैं तो वो बेल बॉन्ड्स जमा कराते हैं और जो स्टेटस है वो यही होता है कि आप कोर्ट की कस्टडी में हैं और जब भी कोर्ट आपको बुलाएगी तो आप वापस आएंगे अदालत के सामने। अच्छा, साथ कानून ये है कि अगर कोई फ्यूजिटिव हो जाए, यानी कोर्ट अपनी कस्टडी में ले ले या बेल के ऊपर उन्हें छोड़ दे और उसके बाद वो अदालत की प्रोसीडिंग्स के सामने ना आए, या बेल ना भी हो, वैसे भी कोई शख्स अगर भाग जाए और अदालत के सामने प्रोसीड नहीं करे, तो फिर किसी भी और मसले में, रिलेटेड क्रिमिनल मैटर में, अगर वो शख्स अदालत के पास जाए तो अदालत उसकी एड नहीं करेगी, यानी अदालत उसकी बात नहीं सुनती। और ये ओवरऑल एक कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है और उसकी वजह भी यही है कि अगर एक शख्स जो अदालत से बेनिफिट लेना चाहता है लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा अदालत के सामने पेश होके, तो फिर अदालत उसे असिस्ट नहीं करती। सो गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो इस हद तक डिटरमिन करना चाहती होगी कि चूंकि यहाँ पे केस हुआ था, हमें याद है उसके ऊपर बड़ी एडवर्स कमेंट्री भी हुई थी। छुट्टी के दिन अदालत ने कन्वीन की कोर्ट और उसके अंदर उसके बाद फिर 2-4 दिन बाद प्रोसीडिंग्स हुई जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आप डिटरमिन करें, 2 हफ्ते की बेल दी थी और कहा था उसके बाद आप डिटरमिन करें इनकी एप्लीकेशन को। सो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अदालत पूछ रही है कि चूंकि अब हमारे सामने एक नई पिटिशन लेके आए हैं नवाज शरीफ साहब, सो वो उस पर डिटरमिन कर रही है कि स्टेटस इस अदालत के सामने उनका क्या है। सो जब ये रिकॉर्ड आ जाएगा उसके बाद फिर अदालत को यही देखना होगा कि क्या जो भी ऑर्डर्स लाहौर हाई कोर्ट ने इशू किए क्या वो इस कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल हैं, या ओवरऑल लीगल स्टेटस नवाज शरीफ का फ्यूजिटिव का बनता है या नहीं बनता। अगर फ्यूजिटिव का बनेगा तो गालिबन वो ये जो उनकी पिटिशन है उसे नहीं सुनेंगे, अगर नहीं बनेगा तो गालिबन सुन लेंगे। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो भी करेगी, हमें पता है कि अदालतें जो हैं वो तो अपने ऑर्डर्स पास कर देती हैं, लेकिन पॉलिटिकल केसेस के अंदर जिस तरह से भी हमने इससे पहले भी देखा है, अदालतों के फैसले आए भी होते हैं, दूसरी तरफ रियासत के साथ किसी की कोई डील हुई होती है, वो बाहर गए होते हैं। हमें पता है कि किस तरह से एक माहौल क्रिएट हुआ था, मीडिया के अंदर भी क्रिएट हुआ था, अदालत के अंदर भी एक इमरजेंसी क्रिएट हुई कि एक शख्स की जान को खतरा है और आप बड़े इमरजेंसी बेसिस के ऊपर, और पंजाब गवर्नमेंट ने वो सारी मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की जिसमें हम सबको लग रहा था
اور ہم اس پروگرام کے اوپر کامنٹری کرتے رہے اس بات کے اوپر کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور بڑی ارجنسی ہے کہ وہ باہر جائیں اور انہیں میڈیکل ہیلپ ملے. لیکن اب 9 مہینے ہو چکے ہیں تو کوئی خبر تو ایسی نہیں آئی کہ کوئی خاص ایسی میڈیکل ایمرجنسی تھی. اور ہمیں ماضی سے یہ بات پتا ہے کہ 5-5 10 سال بعد پتا چلتا ہے کہ پولیٹیکل ڈیل پردہ اسکرین کے پیچھے کیا ہوئی تھی. تو میرا نہیں خیال کہ کورٹ کی کسی آبزرویشن کی وجہ سے نواز شریف واپس آنے والے ہیں. یہ تو الٹیمیٹلی اوور ٹائم پتا چلے گا کہ ان کی کیا ارینجمنٹ ہوئی تھی اسٹیٹ کے ساتھ جس کے بعد انہیں باہر جانے کی اجازت ملی. ٹھیک ہے منیب فاروق صاحب، آپ کہیے گا کیا ایک طرح سے کورٹ تھوڑا سا واضح بھی کرنا چاہ رہی ہے سچویشن، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر یہ بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ چونکہ عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کو بھی اسپیسیفک اجازت دی تھی اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی 8 ہفتوں کی ضمانت موجود تھی تو اس لیے، لیکن آج عدالت نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے تو نہیں بتایا لیکن وفاقی حکومت نے بھی ہمیں کچھ اعتماد میں نہیں لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو اس کا قانونی اسپیکٹ ہے وہ بابر ستار صاحب نے جس طرح فرمایا ہے، ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بیل تھی زیادہ ریلیونٹ وہی تھی، کیونکہ اگر جو لاہور ہائی کورٹ کا جو بیل آرڈر تھا اس کے اندر انہوں نے اجازت دی تھی نواز شریف صاحب کو کہ وہ ملک سے اندر یا ملک سے باہر علاج کروا سکتے ہیں. اب جو ون ٹائم پرمیشن دینی تھی نواز شریف صاحب کو ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے، باہر جانے کے لیے، وہ وفاقی حکومت کا استحقاق تھا، ان کی جورسڈکشن تھی. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا وہ میں اس لیے میری نظر میں زیادہ ریلیونٹ تھا کہ وہ 8 ہفتے کی ضمانت تھی اور پھر ایک ضابطے کے تحت پنجاب حکومت کو آتھرائز کیا گیا تھا کہ وہ ان کی بیل کو یا ایکسٹینڈ کر سکتی ہے یا ریجیکٹ کر سکتی ہے. آپ نے خود بھی بتایا کہ اب جو میڈیکل رپورٹس ان کی سبمٹ کی گئیں پنجاب حکومت کے سامنے، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دیا. تو میاں نواز شریف صاحب کا سٹیٹس آج اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں کسی کورٹ کے سامنے تو یہی ہوگا کہ وہ فیوجیٹو ہیں یا اشتہاری ڈکلیئر ہو سکتے ہیں قانون کی نظر میں. اب یہ تو اس کا خالصتاً ایک لیگل ایسپیکٹ ہے. ہاں اس میں کلیئرٹی اس لیے آ جائے گی کیونکہ یہ خود آ گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے دوبارہ، تو اسلام آباد ہائی کورٹ پھر اس کے حوالے سے جو سٹیٹس ہے وہ آرڈر کوئی کرے نہ کرے لیکن یہ ضرور بتا دے گی کہ انہوں نے جیسے کہا کہ ان کی بیل تو فارغ ہو چکی ہے، وہ تو اس کی تو ریلیونس نہیں دی. پنجاب حکومت اپنا جواب سبمٹ کر دے گی جی کہ ہم نے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ باہر رہیں مزید، لہٰذا ہماری نظر میں بھی وہ قانون کے فیوجیٹو ہیں یا اشتہاری ہو چکے ہیں. یہ تو اس کا لیگل ایسپیکٹ آ گیا. جو اس کا پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے وہ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ بات درست ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب گئے تو آج اگر حکومت گالیاں دیتی ہے، برا بھلا کہتی ہے کہ وہ دیکھیں رپورٹ جھوٹی کر کے چلے گئے، فلان چلے گئے، تو پھر حکومت کو سب سے پہلے آئینہ دیکھنا چاہیے بشمول جناب وزیر اعظم کے کہ ان کو ایک شخص نے جو کہ اس وقت قید میں تھا وہ کس طرح بیوقوف بنا کے گیا، ان کی ورڈنگ اگر میں استعمال کروں، اور پاگل بنا کے گیا. تو پھر تو انٹروسپیکشن حکومت کو کرنی چاہیے اور یہ بھی انہیں دیکھنا چاہیے کہ ہو ٹک دیم فار اے رائڈ اور کس نے ان کو بیوقوف بنایا. اکیلے نواز شریف صاحب تو یہ کام کر نہیں سکتے تھے. تو میاں نواز شریف کے پاس جیل میں رہتے ہوئے ایسی کون سی گدڑ سنگی تھی کہ انہوں نے پوری حکومت کو بیوقوف بنا دیا. تو اگر کسی نے حکومت کو بیوقوف بنایا ہے یا کسی نے حکومت کو کوئی چکر دیا ہے تو وہ کم از کم نواز شریف اکیلے نہیں ہو سکتے، کوئی اور ضرور ہوگا جس کے ساتھ معاملات سٹچ اپ ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے حسن نثار صاحب. میں حیران ہوں کہ بابر ستار صاحب اور منیب صاحب کے بعد بھی آپ کا پیٹ نہیں بھرا، آپ کو جواب چاہیے. اچھا میں تو اس کو بالکل، میرا ڈائمینشن بالکل ہی ڈفرینٹ ہوگا، مجبوری ہے میری، میں قانون دان تو ہوں نہیں. آف کورس لیکن پہلے بھی یہ حضرت وطن واپس تشریف لائے تھے تو تب کون سی توپ چل گئی تھی جو اب چل جائے گی. منیر نیازی صاحب کا ایک شعر ہے کہ منیر اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. یہ ہم بس ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کھوتی بوڑ تھلے، ٹھیک ہے، وہ ایکشن ری پلے ہے، ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا، لاکھوں ملتے دیکھیں، پہلے بھی آئے تھے، پھر آ جائیں گے، اس کے بعد پھر چلے جائیں گے اور پھر آ جائیں گے جب تک ان کا کوئی جانشین نہیں آ جاتا. یہ سوال ہی بڑا عجیب سا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ریما آپ سے تھوڑا قانونی نکتہ بھی چاہوں گی پولیٹیکل اس کے ساتھ. آگے آپ کیا دیکھ رہی ہیں کیونکہ توشہ خانہ ریفرنس میں بھی اب فرد جرم عائد ہونی ہے
تو کیا جو لیگل ٹیم جس طرح سے پروسیڈ کر رہی ہے نواز شریف صاحب کی، اس سے مطمئن ہیں آپ ایز اے لائر جب اس کو دیکھتی ہیں تو؟ جی شکریہ علینا. یہ تو ان کی جو کلائنٹ ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ مطمئن ہے اپنی لیگل ٹیم سے نہیں ہے کہ نہیں. ان کے پاس اچھی لیگل اوپینین ہوتا ہے, اچھی لیگل ٹیم ہوتی ہے, تو وہ جیسا چاہیں گے وہ آپس میں ہی ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن اس بیل کے معاملے پہ علینا بہت زیادہ کنفیوژن ہے, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے دے وانٹ دیئر کیک اینڈ دے وانٹ ٹو ایٹ اٹ ٹو. وہ یہ بھی چاہتے ہیں, مجھے لگتا ہے, کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باہر رہیں. ان کو, میرا خیال ہے گورنمنٹ کو یہ چیز اس سچویشن میں ہیلپ کرتی ہے کہ وہ باہر ہوں. لیکن وہ یہاں بار بار یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ ابسکانڈر ہیں اور وہ جھوٹے ہیں اور وہ جھوٹی رپورٹس دے کے کورٹ کے سامنے اور گورنمنٹ کے سامنے باہر گئے. تو ایک طرح سے اچھا ہے کہ اب انہیں کلیریفائی کرنا پڑے گا اپنی پوزیشن کو, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی بیل تو 8 ہفتے کے لیے دی تھی, اور باقی ایک ہماری کرمنل پروسیجر کوڈ کا ایک سیکشن ہے جو کہتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ یا کمپیشنیٹ گراؤنڈز پہ بیل جو ہے ایکسٹینڈ کر سکتی ہے. تو اس کے ذریعے اگر اب وہ ان کی بیل ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو پنجاب حکومت جو ہے یا جو وہ رسپانسبل ہوگی اس کے لیے. تو میرا خیال ہے اچھا ہے کہ کورٹ میں اب آ کے وضاحت کریں کہ ان کا کیا ایک آفیشیل پوزیشن کیا ہے نواز شریف صاحب کے بیل کے اوپر. لیکن کیونکہ جب یہ لوگ کہتے ہیں فیبروری میں کر چکی ہے پنجاب حکومت ڈینائی ان کو بیل میں ایکسٹینشن, تو یہی بات ہے نا. اب جب وہ کہتے ہیں کہ رپورٹس جو ہیں, اچھا یہ علینا کورٹ میں ایک دفعہ کہہ دیں تو میرا خیال ہے بہتر ہو جائے گا اور واضح ہو جائے گا, کیونکہ جب یہ کہتے ہیں کہ فورج کر کے اپنی رپورٹس وہ گئے ہیں تو بہت سمپل اس کا سلوشن ہے کہ آپ کہہ دیں بیل ختم ہو گئی ہے, وہ واپس آ جائیں. لیکن مجھے لگتا ہے یہ ایک طرح سے اپنا ایک پولیٹیکل ریٹرک بلڈ کرنے کی بات ہے. مجھے کافی حیرت ہوگی اگر وہ اصل میں چاہیں گے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں. اور آپ کا جو سوال ہے, میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کے لیے بھی ابھی یہی سوٹیبل لگتا ہے کہ وہ باہر رہیں. لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اب دونوں کے کاسٹ بینیفٹس ہیں دونوں پارٹیز کے لیے, لیکن لگ تو ایسا رہا ہے کہ ابھی اس طرح چلتا رہے گا اور کنفیوژن جو ہے وہ چلتا رہے گا, کافی عرصے سے رہ رہی ہے. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب, بڑا انٹرسٹنگ ہے جو ریما نے کامنٹ کیا, کیونکہ بھٹی صاحب نے پچھلے ہفتے ہمارے ہی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب غور کر رہے ہیں کچھ واپس آنے پہ. تو آپ کا کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ ایسا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں, میں ریما کی بات سے کافی حد تک ایگری کرتا ہوں. دیکھیے ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہماری سیاست بہت بیمار ہو گئی ہے, اور چونکہ سیاست بہت بیمار ہو گئی ہے اس لیے ہمارے سیاستدان بھی جلدی جلدی بیمار ہو جاتے ہیں. اور پھر میں نے تو پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں اللہ نواز شریف کو صحت دے, زرداری صاحب کو صحت دے, لیکن ہماری پولیٹکس میں یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں بیماریوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. میں آج بھی آپ کو, سندھ میں بہت سے سیاستدان ہیں جنہوں نے بیماریوں کا بہانہ بنا کے اسپتال گئے ہیں, ان کے ڈاکٹر سے میری بات ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں کہ جیل سے اسپتال کس طرح شفٹ کیا جاتا ہے, اسپتال سے کہیں اور کس طرح, گھر کس طرح شفٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بیچ میں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے. دیکھیے اگر میاں صاحب واقعی پاکستان میں پولیٹکس اب بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے خود یہ بہت ضروری ہے کہ وہ واپس آئیں. یہ چیز مسلسل, دیکھیے پولیٹکس میں جو ویکیوم ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں رہتا, کوئی نہ کوئی خلا پر کر ہی لیتا ہے. اب مریم نواز صاحبہ خاموش ہیں, مہینوں خاموش ہوتی ہیں, پھر ایک دن اچانک بول پڑتی ہیں, پھر خاموش ہو جاتی ہیں. اسی طرح میاں صاحب چلے گئے ہیں, بیمار تھے, شدید بیمار تھے, گورنمنٹ نے بھی ان کو باہر بھیجنے میں جو ہے وہ بہتری سمجھی کہ میاں صاحب یہاں سے باہر رہیں تو بہت بہتر ہوگا ان کی پولیٹکس کے لیے, ان کی پریزنس جو ہے ان کے لیے خطرہ رہی ہے. 2000 میں بھی جب ان کو بھیجا گیا تھا, پرویز مشرف صاحب کا بھی انٹرسٹ یہی تھا وہ چلے جائیں, پولیٹکس سے دور ہو جائیں. لیکن وہ خود کیا پولیٹکس کر رہے ہیں میاں صاحب, میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کون سی پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں. یہی کہ جب واپس آئیں تو پھر اقتدار میں آ جائیں, اقتدار سے باہر ہوں تو پھر لندن چلے جائیں. یہ پولیٹکس, یا تو اگر آپ, اور واقعی اگر وہ شدید بیمار ہیں تو سب سے پہلے تو انہیں پاکستان کی مسلم لیگ نون کی قیادت سے استعفیٰ دینا چاہیے. اسی طریقے سے زرداری صاحب بہت بیمار ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن پھر وہ پارٹی کے ان رہنماؤں کی بات پر کیوں نہیں توجہ دیتے کہ آپ پولیٹکس کو سے کنارہ کش ہو جائیں.
आप सियासी जमातों के सरबराह भी रहना चाहते हैं और आप शदीद बीमार भी हैं, आपको इलाज की भी ज़रूरत है, तो मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे हमारे इन सियासतदानों की जो है इस सियासत का बिल्कुल भी मेरे लिए कम से कम बहुत ज़्यादा मायूस है सूरत हाल, क्योंकि ये पॉलिटिक्स के तरीके नहीं होते, ये आपको अपने आप को बचाने के तरीके तो हो सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके अगला सवाल डिस्कस करेंगे।